صاحب طاہر زیڈ اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام بالکل لے کر آ رہا ہوں، ایک یونیک پروگرام لے کر آ رہا ہوں اور ایک بڑا وقت کی ضرورت کے مطابق پروگرام لے کر آ رہا ہوں، اور وہ پروگرام اناؤنس کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ جی ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اپنے چینل میں ایک سلسلہ وار نیا پروگرام جس کا نام ہے صحت کی دنیا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی بہت ضروری ہے، اور صحت اللہ رب العزت کی ایک ایسی عطا ہے کہ جو ایک دفعہ ملتی ہے، اور ایک دفعہ اگر ہم اس کی کیئر نہ کر پائیں اور اس کی قدر نہ کر پائیں تو خدا نخواستہ مستقل طور پہ ہمیں مریض بن کر زندگی گزارنا پڑتی ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آج صحت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما ہوئی ہے، طب کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے اور ہومیوپیتھی آپ کا جو ہے وہ شعبہ ہے، اور ملتان خود کے اندر ظفر کلینک کے نام سے آپ اپنا جو ہے وہ کلینک چلاتے ہیں۔ جناب محترم ڈاکٹر عامر اعجاز صاحب، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ صحت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں بی اے ہیومن ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی بھی چاہیے۔ آپ چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے مریضوں سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے، تو بیماریوں کی اگر ہم بات کریں وہ ہم اپنے چینل میں 1 بائی 1 کر کے انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح۔ تو میں نے آج جو ایک بیماری سلیکٹ کی ہے، اور کڈنی کی اسپیسیفک پرابلمس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک ایسا پرابلم ہے جس کو آپ کہتے ہیں گردے کے اندر پتھری کا ہونا۔ تو آپ کا جو فارمولہ ہے یا آپ کی جو ٹرم کنڈیشن ہے یا آپ کی جو طب ہے وہ گردے کی پتھری کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بلال بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ علاماتی علاج ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ پتھری کی تکلیف یا کسی کو بھی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی علامات پہلے لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 2 مریض آئیں اور ایک ہی علامات جو ہے دوسرے سے مختلف ہوں، تو پھر دوائی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہومیوپیتھی کا فلسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کی شکل آداب مختلف ہیں، ایسے ہی اس کی جو طریقہ علاج ہے، جو اس کی ادویات ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو گردے کی پتھری ایک بیماری کی نہیں جاتی ہے، یہ ایک بیماری ہے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص ہی نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے علامات لینی پڑتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پتھریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ پودوں میں جن میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، ان کے استعمال سے، اور جب اس کیلشیم کی تعدیل جو ہے یعنی ہضم کا سسٹم جو ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو اس وجہ سے اس میں کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو جا کے گردے کے اندر جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک جمع ہوتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے پہلے نرم پھر وہ سخت پتھری بن جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے یورک ایسڈ کی، اس کو پتھری کہتے ہیں۔ پروٹین کی ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پروٹین والی جو غذائیں ہیں وہ جب استعمال ہم کرتے ہیں، اس کا جو ہاضمہ ہے وہ اگر وہ گڑبڑ ہے، یعنی اس میں ہضم ٹھیک نہیں ہو رہا اس کا پروٹین جسم میں، تو اس کی بھی وہ کرسٹل بن کے وہ پتھری کی شکل تیار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو قسم ہے وہ اس کی انڈا اور یہ کڑوی ہڈیاں چبانے والے، یہ یخنی زیادہ پینے والے، ان لوگوں میں جو ہے وہ کیلشیم فاسفیٹ کی پتھری جو ہے وہ بنتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے اس کے کرسٹل بنتے ہیں اور وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پتھری لفظ کو پتھری استعمال ہوتا ہے تو وہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پتھر اندر چلا جاتا ہے، تو یہ پتھر نہیں ہوتا، یہ آپ کے جو ہے غذا کے کرسٹل بننے سے اور ان کا اکٹھا ہونے سے وہ جو ایک بن جاتا ہے، اس کو پتھری کہتے ہیں، کنکر سا بن جاتا ہے پتھر کی شکل۔ جی، تو وہ چونکہ پہلے نرم ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پڑے پڑے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم علامات لے کے پھر ادویات جب ان کو دیتے ہیں تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بغیر آپریشن کے علاج ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ادویات کے استعمال سے ایک تو یہ آپ کا جو اس متعلقہ جو مخصوص پتھری ہے، مثال کے طور پر اگر پروٹین کے مسائل کی وجہ سے بن رہی ہے، اس مسئلے کو ٹھیک کرتی ہے تاکہ دوبارہ وہ کرسٹل نہ بنے بلکہ وہ جسم میں ہضم ہو، وہ جسم میں ہضم ہو، بالکل جسم کی ضرورت پوری کرے، اور باقی جو ہے رستے بن کے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے بجائے اس کے اندر روکنے کے، اس کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس پتھری کو وہ ایسا ایسا آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گلانا، یعنی وہ نرم ہو کے پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پیشاب کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اصل میں یہ چونکہ درد شدید ہوتا ہے گردے کی پتھری کا، تو آپریشن جو ہے وہ پیسہ بھی لگتا ہے، تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، حل بھی فوری ہے، لیکن وہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ کا، تو اس کے بعد پھر پتھری بننے کا چانس ہوتا ہے۔
फिर पथरी बनने का चांस होता है। तो उसके ये जो हमारा तरीकाकार है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये आम तौर पे भी कंसेप्ट है कि ये होम्योपैथी जो है हाँ जी, वो बिल्कुल। देर से असर करती है और उसका टाइम ज़्यादा होता है। तो टाइम इसलिए ज़्यादा होता है कि जब आप किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करेंगे, तो वो जो है वो जब जड़ से ख़त्म होगी तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी जगह बनाएगी। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह यकदम कोई भी चीज़ है, वो आपकी जो है ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ है यकदम नहीं ख़त्म होती। उसको अच्छा, थोड़ा तो टाइम वो लगता है। रिमूव हो जाएगी लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होगी, नहीं, दोबारा उसके पैदा होने के चांसेस हैं। चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, पथरी का जहाँ तक सर अलग है, हमारे यहाँ ये देखा गया कि 90% जब डायग्नोज होता है किसी पेशेंट को कि आपके गुर्दे में पथरी है, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, तो पेशेंट जो है वो बेचारा बड़ा पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अब मैं ऑपरेशन से नहीं बच पाऊंगा, और वो एंड तक सोचने लग जाता है। तो क्या ये वाकई इतना मतलब जो ये एक ड्रामा डिजीज है कि जिसको इतना मतलब सीरियसली आप लेकर जो है वो इतनी पैनिक सिचुएशन के साथ आप इसको बेयर आउट करें? नहीं, ये कोई भी तकलीफ बीमारी है, अगर आप उसको म्यान रवि से करें तो फिर तो खतरनाक नहीं है, लेकिन आप उसको बिल्कुल बेफिक्र हो जाए उससे तो वो खतरनाक साबित हो सकती है। उसको यानी आप, वो ऐसी इमरजेंसी नहीं है, ये कोई ऐसी कोई फटने वाला बम नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो फौरन उसके अंदर वो टाइमिंग लगी हुई है कि यार 1 घंटे में अगर ना निकाला तो ये फट जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा मसला नहीं है। जो ऑपरेशन की है, ऑपरेशन में तकलीफात आपको मैं बताया कि वो पथरी तो निकल जाती है लेकिन वो मसला वहीं का वहीं रहता वही है। कमी रह जाता है, फिर सर्जरी मुफ्त की होती है, कट मुफ्त के लगते हैं। वो रहता है, हाँ जी, पैसे का ज़्यादा रहता है। हमारे इलाके के लोग जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादातर आम मिडिल क्लास हैं या गरीब तबका है, और अब तो ये क्योंकि बीमारी आम हो गई है, तो उस वजह से अब उनके लिए 60-70 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए लगाना मुश्किल है ऑपरेशन का। उसके बाद फिर दोबारा बनी तो फिर कहाँ से पूरा करेंगे, घर बार बेच के अगर ये काम करना है, ये तकलीफ उठानी है, तो उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये एक सस्ता और पायदार इलाज है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का। तो दूसरा, इसमें फ़वाइद भी हैं, इसमें ऑपरेशन के कट से भी आप बच जाते हैं। दूर दराज के सफ़र से ऑपरेशन के लिए आपको पिंडी जाना पड़ता है या चकवाल जाना पड़ता है, उस तकलीफ से आप बच सकते हैं। अपने इलाके में आपके होम्योपैथिक जो क्लिनिक हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें तकलीफ का सिर्फ यही है कि जब वो पथरी टूटती है या चलती है तो उस वक़्त दर्द होता है, क्योंकि अपनी जगह वो जब वो तब्दील करेगी, या वहाँ से वो चूँकि जहाँ पे वो पड़ी होती है वो गड़ा बन जाता है, ज़ख्म सा होता है वहाँ पे। वो जब हिलेगा तो आपको पता है वहाँ पे दर्द होता है, बिल्कुल। वो दर्द महसूस होगा। लेकिन वो वक़्ती होगा, कुछ दिनों के बाद वो दर्द भी खत्म हो जाएगा, पथरी भी रिमूव हो जाएगी, और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी आपकी जो है वो बेफिक्र हो जाएंगे। बेफ़िक्री हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कॉमन ग़िज़ाएँ मतलब आपने ज़ाहिर है एक साइंटिफिक लैंग्वेज हमें बताई, और हमारे जो नाज़रीन हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो है वो हाईली क्वालिफाइड हो। तो हमारे साथ तो कुछ आम फ़हम और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे कि जो ज़ाहिर है साइंस की ज़ुबान को नहीं समझ पाते होंगे। तो मैं आमिर साहब आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप हमें अपनी इस देसी अपने इस इलाके की हिसाब से आप हमें ये बता दें कि कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आप थोड़ा-सा एहतियात बरतें तो आपको पथरी का मर्ज़ लाहक नहीं होगा? उसमें बिलाल भाई पहली बात तो ये है कि तिब में जैसे मिजाज हैं, ऐसे ही हमारे 3 मियाज़म होते हैं। हाँ जी। अब वो देखना पड़ेगा पहले हाँ जी। कि आप किस मियाज़म में हैं। हाँ जी। अब मिसाल के तौर पर तिब में जैसे बलगम है, सफ़रा है, सुदा है, ये 3 खिलते हैं, मिजाज माने जाते हैं, उसके अलावा भी हैं। अब मरीज़ जो है वो उसको उस मना हम रोग इसी इसी सूरत में सकते हैं कि हम पहले हम उसको चेक कर लें। पहले हम चेक कर लें। अब जनरल मैं कह दूँ कि आप हो सकता है वो जो आदमी है उसको जो पथरी है मिसाल के तौर पर जो देखने वाला है, उसको अंडे की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया अंडा यखनी पीने की वजह से हो रही है। अब ये भी ज़ाती है कि आपको खाने से रोक दिया जाए। तो उसका हल ये है कि उसके लिए पहले चेक कर लिया जाए। जो चीज़ चेक हो जाएगी, वो चीज़ रोकने से उसको तकलीफ मतलब रुक सकती है। तकलीफ रुक सकती है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैं ना एक चीज़ दिख दरमियान में आ गई है, तो अज़रा बाज़ार ही मैं मतलब आपसे ये शेयर कर लूँ कि मुझे अक्सर ये जितने भी हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो हमारे हर्बल के दोस्त हों, तो मुझे एक जो कॉमन सेंटेंस मिला है सभी के पास जाकर, व्यूअर्स आप भी जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो 2 से 3 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो बड़ी बेचारी बदनाम हैं, जिनमें से एक रेड मीट है, बीफ जिसको हम कहते हैं, और एक चावल है और एक पालक है, और दूसरा ये तले हुए आइटम्स जो हैं ये बेचारे जो है ये मुफ्त के अंदर हमारे कॉलेज के मुंह को लगे होते हैं कि वो और कुछ मना करे ना करे, ये लास्ट की 4-5 चीजें मना कर देता है। इसमें जो चावल हैं उनमें फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी है। पालक में भी यही मसले हैं,
اور جیسے آپ نے سرخ گوشت کا کہا ہے، بڑا گوشت جس کو بولتے ہیں، ہاں جی تو اس میں ہے، لیکن کوئی بھی چیز آپ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اسراف مت کرو. تو طب کے حساب سے وہ یہی ہے کہ آپ اعتدال سے کھائیں. مثال کے طور پر اب جب بڑی عید آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ، تو جو کہ گوشت اکٹھا ہوتا ہے تو پھر لگاتار یہی کام شروع ہو جاتا ہے کہ یار اب گوشت ہی کھانا ہے. پھر پورا سال گزر جائے گا، اس کے علاوہ 11 مہینے گزر جائیں گے، آپ گوشت پانی لگانا. اس کے بعد مثال کے طور پر چاولوں کا کوئی بنا تو پھر چاول ہی کھانا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں نقصان دہ اس حساب سے، باقی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر یہ بڑی ہوئی ہیں، یعنی اسراف ہو گئے کا، جیسے ابھی آپ کو میں نے کہا کہ کیلشیم والی غذا جو ہے یا سبزیاں کھانے والی جیسے پالک بھی اس میں شامل ہے، یہ کھانے والوں کو جو پتھری بنتی ہے تو وہ جب کھائیں گے تو ان کو تکلیف بڑھے گی، بار بار بنے گی. تو اس کو اس وقت روکا جاتا ہے کہ پہلے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، آپ کی پتھری نکل جائے. آپ کی پتھری کی جس وجہ سے آپ کی جو آپ پالک کھا رہے ہیں وہ ہے فائدہ مند ہے، اگر فولاد ہے، آپ کی جسم کی ضروریات ہیں، تو وہ جب اس کو ہم اس وقتی طور پہ روکا جاتا ہے کہ تاکہ تکلیفیں دور ہو جائے پھر اس کے بعد کھانا شروع کرنے کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اعتدال سے کھائیں، یہی بار ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پانی پینے میں بھی مسائل بہت زیادہ لوگوں. اب دن میں 8 گلاس کم از کم، اگر آپ کا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وزن کے حساب سے اگر آپ کا 70 کلو وزن ہے تو آپ کو 8 گلاس پانی لازمی پینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یا تو پانی کھانے کے ساتھ پی لیتے ہیں، یا بس پیاس لگی تو ٹھیک ہے، نہیں لگی تو سارا دن ایسے گزر جاتا ہے. گرمیوں میں تو کیونکہ موسم ایسا ہوتا ہے تو اس میں پیاس بار بار لگتی ہے پسینہ آنے سے. سردیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو پانی بھی اس حساب سے پینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سبزیاں جو روکا جاتا ہے، ویسے جو یہ سرخ گوشت ہے اعتدال کے ساتھ آپ کھائیں تو ساری زندگی کھاتے رہیں. پالک آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں، مثال کے طور پر ہفتے میں 7 دن ہیں تو 7 دن کا آپ جو ہے مینیو بنا لیں. اس دن آپ نے دال کھانی ہے، اس دن آپ نے سبزی کھانی ہے، کوئی بھی سے اس میں دن مطلب آپ اس کو ایک روٹین کے اندر لے کر آئیں اور اس کو ایک مینیو کے ساتھ لے کر آئیں تو پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی. اور بڑی مطلب ایک سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب پتھری سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ پتھری سے بچاؤ کے لیے تو یہی جو آپ کو میں نے فارمولہ بتایا ہے، یہی ہے کہ آپ کوئی بھی غذا ہے اس کا مینیو بنا لیں. اچھا، اس کا مینیو بنا لیں، وہ روٹین کے اندر آ جائے گا. اب موسمی پھل ہے یا موسمی سبزی کوئی بھی ہے آپ کھائیں، لیکن وہ بھی روٹین کے مطلب میانہ روی کے ساتھ کھائیں. ٹھیک ہے، اسراف نہ کریں. دوسرا، پانی زیادہ پئیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ فاقہ ہوگا، بہتری آئے گی. اچھا، صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ ہم میں تو بلکہ یہ چاہوں گا اپنے ویورز کی بھی میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر کیا رائے ہے. تو صحت کے حوالے سے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمیں وقتاً فوقتاً وقت دیں تاکہ ہم جتنی اویئرنیس پھیلا سکیں اپنے اس چینل کے تھرو، ہم اتنی اویئرنیس جو ہے وہ آگے ہم موو آن کریں تاکہ جتنے لوگ بچ سکتے ہیں تو اللہ کرے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے ویورز کو بار بار جو ہے وہ اپنی آمد سے جو ہے وہ ہمیں اپنا مشغول کرتے رہے اور ہمارے ویورز کو یہ پتہ چلتا رہے کہ کون سی بیماری کس زیادتی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تاکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جان ہے. تو اس ایک پہلو ویورز یہ بھی نکلتا ہے کہ کہیں ڈاکٹر صاحب یہی نہ کہہ دیں کہ آپ ہماری روزی کے پیچھے لگے ہیں، تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویورز انشاءاللہ جہاں تک گردے کی پتھری کے حوالے سے آج ہماری بات ہوئی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہم بیٹھیں گے تو دیگر جو کامن ہمارے ڈیزیز ہیں ان کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بچا سکتے ہیں کسی بڑے خدا نخواستہ حادثے سے اور کسی بڑی معذوری سے ہمیں بچا سکتے ہیں، تو یقیناً ہم اپنے اس چینل کے توسط سے آپ کو مختلف معالجین حضرات کی آراء سے مستفید کریں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے معزز مہمان جناب ہومیو ڈاکٹر عامر اعجاز صاحب سے جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ قیمتی معلومات انہوں نے ہمیں جو فراہم کی. تو جڑے رہیے گا زیڈ اسٹوڈیو کے ساتھ. میں بھی آپ سے اجازت لینے لگا ہوں اور سب سے ضروری میرا جو پیغام ہے، صحت کی جو پرواہ ہے، صحت کا جو خیال ہے وہ ضرور بضرور کیا کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. ملیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.